توحید کی تلاوت فرما کر حاجی میر ضامن علی ابن میر حسن علی صاحب مرحوم مغفور اور مرحومہ زہرا بیگم بنت میر ذاکر علی مرحوم مغفور کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صلوات۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، سال بھر کے بعد ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ مہینہ برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں اور نار دوزخ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کا ایک جہان ہے جو اس مہینے میں آباد ہے۔ یہ مہینہ خود اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اس لیے کہ اسے شہر اللہ کہا گیا۔ پیغمبر اکرم خطبہ شعبانیہ میں تعارف کراتے ہیں تو یہ کہہ کے کراتے ہیں کہ اے اہل ایمان، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، رحمتیں لے کر، مغفرتیں لے کر اور برکتیں لے کر۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، اللہ میزبان ہے اور بندے اس کے مہمان ہیں اس مہینے میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بڑا اہم مہینہ ہے، بڑی اہم تاریخیں ہیں، اور ان اہم تاریخوں میں جو گفتگو ہوتی ہے، اگر واقعی طور پر خلوص اور مقصدیت کے ساتھ کوئی گفتگو ہو تو وہ گفتگو خود ایک انعام ہے۔ اس لیے کہ اس مہینے کے لیے کیا ارشاد ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والی قوموں پر، امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، مقصد بیان کر دیا تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ تو رمضان خود انعام پروردگار ہے، رمضان میں تقوی کا حاصل کرنا ایک انعام پروردگار ہے۔ اس کے شب و روز کی عبادت کا ہزاروں ہزار عبادتوں کے مساوی ہونا یہ انعام پروردگار ہے۔ اس کے اندر وقت سحر انعام پروردگار ہے، وقت افطار انعام پروردگار ہے،
بندوں کے آنے جانے والی سانس کا تسبیح میں شمار ہونا انعام پروردگار ہے، بندے کے منہ سے آنے والی ایک خاص قسم کی بو جو بظاہر ناگوار گزرتی ہے، اللہ کی نظر میں اس بو کا پسندیدہ ہونا یہ انعام پروردگار ہے۔ اس کے اندر شب قدر کا ہونا انعام پروردگار ہے، اعتکاف کا ہونا انعام پروردگار ہے، اور قرآن ناطق کے ساتھ ساتھ قرآن صامت کا نزول ہونا یہ انعام پروردگار ہے۔ شب قدر میں قرآن صامت کا نزول ہے، اور 15ویں ماہ مبارک کو قرآن صامت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر ورود ہے۔ لہذا انعاموں کا ایک جہان ہے جو اس مہینے کے اندر آباد ہے۔ اب کیسے ان انعامات کو حاصل کریں اور کیسے اپنی منزل کو پہچانیں، اس کے لیے میں نے ان آیات کو، بلکہ ایک تو مکمل آیت ہے اور دوسرا ایک آیت کا اقتباس ہے، پوری آیت نہیں ہے، کہ جس کے اندر بندے کو اس کا مقصد حیات بتایا جا رہا ہے، اور جو سفر لے کر وہ اس دنیا میں آیا ہے اس سفر کے تعلق سے اسے متوجہ کیا جا رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ایک زور دیا جا رہا ہے اس کے اندر۔ میں نے عرض کیا تھا، شاید گزشتہ برس بھی آیت کسی ضمنی گفتگو میں آئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو لفظ ہے نبلونکم، اس کے اندر ایک ساؤنڈ ایفیکٹ پایا جاتا ہے، متوجہ یعنی یہ لازم ہے، یہ ہو کے رہے گا، اس سے فرار ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ اس مرحلے سے گزرنا نہ پڑے۔ کون سا مرحلہ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، جان اور مال کے نقصان کے ذریعے، پھلوں کی کمی کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے پیغمبر صبر کرنے والوں کو یہ بشارت دے دیجئے، یہ خوشخبری سنا دیجئے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، کہ جب وہ آزمائشوں سے گزرتے ہیں، جب ان کے سامنے امتحان آتا ہے، قالو، تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اتنے اہم الفاظ ہیں کہ قرآن نے ان الفاظ کو ایسے ہی نقل کر دیا کہ کیا وہ کہتے ہیں، ان کے الفاظ قرآن کا حصہ بن گئے، قرآن کی آیت بن گئے۔ وہ قالو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہے۔ یعنی یہ مقصد حیات ہے جو ایک بندے کو دے کے اس دنیا میں بھیجا گیا، کہ وہ ایک سفر طے کر رہا ہے، آیا اللہ کی طرف سے ہے، جانا اسے اللہ کی طرف ہے۔ تو یہ جو سفر وہ طے کر رہا ہے، یہ سفر کیسا ہے؟ یہ سفر اسے دے کے ایک اور آیت کی طرف جلدی سے اشارہ کریں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت و حیات کا سلسلہ اس لیے رکھا گیا، پہلے موت تھی، پھر زندگی ملی، پھر موت آ جائے گی، پھر اس کے بعد ایک زندگی ملے گی، تو یہ ایک سلسلہ ہے، ایک سائیکل ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے۔ یہ کیوں رکھا گیا سلسلہ؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے، تاکہ تمہارا امتحان کیا جا سکے، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ تم نقص سے کمال تک کا سفر کس انداز سے طے کرتے ہو۔ تم ناقص بنا کے بھیجے گئے، اب تمہیں کامل بننا ہے، تو کامل بننے تک کا سفر کیسے طے کرتے ہو وہ دیکھنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھا جا سکے تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی بہترین طور پر انسان ناقص سے انسان کامل تک کا سفر طے کرنے والا، خسارے سے فلاح تک کا سفر طے کرنے والا، ہلاکت سے نجات تک کا سفر طے کرنے والا کون ہے، اس کا اندازہ کیا جا سکے، اس لیے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک مسافر بن کے آئے ہیں، جب ہمیں ایک سفر طے کرنا ہے، جب ہمیں نجات حاصل کرنی ہے، جب ہمیں کمال تک پہنچنا ہے، تو کوئی ایسا دستور ہونا چاہیے، کوئی ایسا منشور ہونا چاہیے، کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ اس قانون کے اوپر ہم عمل کریں اور یہ زندگی نقص سے کمال تک پہنچ جائے، ہم اس زندگی میں کامیاب ہو جائیں، اور اتنے کامیاب ہوں کہ اگر سر پہ ضربت بھی لگے تو یہ اعلان ہوتا ہوا نظر آئے کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ایسا کوئی منشور، ایسا کوئی قانون، ایسی کوئی
تحریک ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اس تحریک کے مطابق عمل کریں اور کمال تک کا سفر طے ہو جائے۔ وہ منشور جس پر عمل کر کے ہمیں نجات ملے گی، جس پر عمل کر کے کمال حاصل ہوگا، جس پر عمل کر کے انسان ناقص سے انسان مرتضی بن جائے گا، انسان مصطفیٰ بن جائے گا، انسان مجتبی بن جائے گا، وہ قانون، اس کا نام قرآن حکیم ہے۔ یہ مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اور موضوع آپ حضرات کے ذہن میں ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے قرآن کے عمل ہدایت پر، ہمیں غور کرنا ہے کہ قرآن کا تعارف ہو جائے۔ لہٰذا آج کی اور کل کی تقریر تک میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں مجھے کیا بیان کرنا ہے۔ آج اور کل کی تقریر میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن حکیم کا اجمالی تعارف حاصل کر سکیں، مختصر تعارف حاصل کر سکیں۔ مختصر میں نے اس لیے کہا کہ مجھ جیسے گنہگار کی زبان میں کیا طاقت کہ میں اللہ کے کلام کا تعارف کرا سکوں۔ اللہ کے کلام کو تعارف کرانے کے لیے تو وہ زبان چاہیے کہ جسے خود لسان اللہ کہہ دیا جائے۔ تو لسان اللہ تو میرے پاس نہیں، صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد۔ یہ تو انہی بندوں کا کام ہے کہ جو منہ میں دہن میں اللہ کی زبان رکھتے ہیں کہ وہ قرآن کا تعارف کرا سکیں۔ لیکن قرآن کے مختصر تعارف جتنا اپنی محدود فکر اور معلومات کے مطابق میں عرض کر سکتا ہوں، اور جتنا مودت کے پیالے میں سمانے کے اعتبار سے آپ درک کر سکتے ہیں، اتنا میں آپ کی خدمت میں آج کی اور کل کی تقریر میں عرض کروں گا۔ پھر جب قرآن کا ایک مختصر تعارف آ جائے گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن اپنے انسان مرتضی کا تعارف کیسے کراتا ہے، انسان مصطفیٰ کا تعارف کیسے کراتا ہے، قرآن کن لوگوں کا تعارف کرا رہا ہے، قرآن کون سے کامل نمونے پیش کر رہا ہے کہ جو ہمیں کمال کی راہ پر گامزن ہونے میں مدد کر سکتے ہیں، جن کے نقش قدم ہمیں مل جائیں تو وہ ہمارے لیے نور کا پیکر ہو جائیں۔ وہ راہیں ہم تلاش کریں گے آج اور کل۔ پہلے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کیسے اپنا تعارف کراتا ہے۔ میں پہلے 5 نقطے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اسے انہیں اپنے اذہان میں محفوظ کیجئے گا، اور اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ کیوں اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہدایت ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے تعلق سے آپ احادیث اٹھا کے دیکھیں، آپ خود قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں تو چند باتیں سامنے آئیں گی کہ کسی بھی قوم کو عروج نہیں حاصل ہو سکتا جب تک قرآن سے وابستہ نہ ہو جائے، اور کوئی قوم زوال کی گہرائیوں میں اور ذلتوں کے گڑھوں میں نہیں پہنچائی جا سکتی جب تک قرآن سے ناطہ نہ توڑ لے۔ قرآن سے وابستگی یہ عروج عطا کرتی ہے، یہ بلندی عطا کرتی ہے، یہ کمال عطا کرتی ہے، اور قرآن سے دوری انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے۔ کیسی ہلاکت میں؟ خود قرآن، میں اشارے کروں گا آپ کی خدمت میں اور ریفرنسز پیش کروں گا، لیکن ابھی جلدی سے 2-3 باتیں دیکھ لیں۔ قرآن خود بیان کرتا ہے کہ کیسے اس سے دوری کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ انجام کیا ہے کہ بہت سے ایسے افراد ہوں گے جو میدان محشر میں اندھے کر کے محشور کیے جائیں گے، اور جب وہ اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ سوال کریں گے۔ پہلے اس گفتگو کی اہمیت اور عظمت آپ کی خدمت میں واضح کر دوں کہ کتنا اہم ہے قرآن سے تعارف حاصل کرنا۔ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے کہ معبود، ہم تو دیکھا کرتے تھے، دنیا میں ہمیں چشم بینا عطا کی گئی تھی، ہم دیکھتے تھے، یہ ہمیں اندھا کر کے کیوں محشور کیا گیا؟ دیکھیں یہ عجیب بات ہے، جو دنیا میں اندھا ہے وہ میدان محشر میں اٹھے گا تو آنکھوں والا بن کے اٹھے گا۔ اس لیے کہ جتنے نقص یہاں پر ہیں وہ یہیں پر رہ جائیں گے، یہاں والے نقص وہاں جانے والے نہیں ہیں۔ تو میدان محشر جو یہاں اندھا تھا وہ تو آنکھوں والا بن کے اٹھایا جا رہا ہے، اور جو یہاں دیکھا کرتا تھا وہ اندھا بن کے محشور کیا جا رہا ہے۔ تو وہ سوال کرے گا کہ معبود، یہاں تو اندھے بھی دیکھ رہے ہیں، میں تو وہاں دیکھا کرتا تھا، پھر مجھے یہاں پر اندھا کر کے کیوں محشور کیا گیا؟ تو جواب ملے گا کہ جب تیرے سامنے ہماری نشانیاں پیش کی جاتی تھی تو انہیں نظر انداز کر دیتا تھا۔ یعنی جب قرآن تیرے سامنے پیش کیا جاتا تھا تو اسے قبول نہیں کرتا تھا، جب ایمان تیرے سامنے پیش کیا جاتا تھا تو اسے قبول نہیں کرتا تھا۔ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد۔ تو قرآن سے دوری، نشانی، اللہ کی نشانیوں سے دوری، یہ انسان کو اندھا کر کے، یہ ایک اشارہ قرآن حکیم کرتا ہے، اور پیغمبر فرماتے ہیں عجیب عالم ہوگا۔ کیا عالم ہوگا؟ میدان محشر۔
میدان محشر کون سی جگہ ہے کہ جس کے لیے یہ ملتا ہے کہ عالم اس وقت یہ ہوگا کہ ایک ماں اپنی گود کے بچے کو پھینک کے کہے گی کہ معبود بس مجھے نجات دے دے، آج مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ نہ بھائی بھائی کا سفارش کرتا ہوا نظر آئے گا، نہ باپ بیٹے کی سفارش، نہیں، کوئی نہیں، ہر ایک کو اپنا خیال ہوگا، مگر ایک ہوگا اس میدان محشر میں کہ جو اپنے بجائے آواز دے رہا ہوگا، امتی امتی امتی، اے پالنے والے میری امت میری امت میری امت۔ کون؟ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر قرآن سے دوری اختیار کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا کہ وہ پیغمبر جو اس وقت امت 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 کہہ رہے ہوں گے، یعنی امت کا سہارا کیا ہے؟ ہمارا سہارا ہمارا عمل نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا عمل جو ہم کرتے ہیں وہ کتنا ناقص ہوتا ہے، مگر بہرحال کر رہے ہیں اس امید پر کہ یہ ناقص عمل بھی قبول ہو جائے گا اگر نبی کریم اور اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ بھئی اسی لیے عمل کر رہے ہیں نا، شہزادی کی شفاعت، مولا کائنات کی شفاعت، رسول اکرم کی شفاعت، یہ شفاعت مل جائے گی تو ہمیں جنت تک رسائی ہو جائے گی۔ ورنہ اپنے عمل پر ہم نمازیں پڑھتے مگر کیسی نماز، ہم روزہ رکھتے مگر کیسا روزہ، تو اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں ہے۔ عمل کر رہے ہیں مگر بھروسہ انہی پر ہے کہ ہم سے جیسا ہو رہا ہے ہم ویسا کر رہے ہیں، ان کی شفاعت مل جائے تو جنت تک رسائی مل سکتی ہے۔ تو وہ جو اس وقت امت امت کہیں گے، ایک قوم ایسی ہوگی، کچھ افراد ایسے ہوں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جس کے لیے پیغمبر شفاعت کے بجائے شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سورہ فرقان، سب قرآن کی بات کر رہا ہوں، ابھی کوئی روایت نہیں آئی ہے، پیغمبر شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور شکایت کیا ہوگی؟ اللہ نے نبی کے ان الفاظ کو بے عین ہی قرآن کا زینت بنا دیا، قرآن کے اندر رکھ دیا کہ پیغمبر کیا کہیں گے، یا رب، اے میرے اللہ، انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ وہ قوم ہے کہ جس نے، یعنی غیروں کی بات نہیں ہو رہی، دوسری امتوں کی بات نہیں ہو رہی، غیر مسلمین کے متعلق نہیں فرما رہے، بلکہ باقاعدہ ایمان لانے والے، البتہ ان کا ایمان لانا، بہت سا ایمان ایسا ہے جو زبان و اقرار تک محدود ہے، بہت سے ایمان ایسے ہیں جو دلوں کے اندر اتر گئے، تو یہ کون سا ایمان ہے اس کی ابھی بات نہیں ہو رہی، مگر پیغمبر شکایت کریں گے کہ اس قوم نے قرآن کو مہجورا، اس کا روٹ ورڈ ہے ہجرت۔ ہجرت معلوم ہے، یعنی پیغمبر مکے سے مدینے ہجرت کر گئے، دوری اختیار کرنا، یعنی دوری صرف چھوڑا نہیں، اسے ترک نہیں کیا، بلکہ اتنا فاصلہ کر لیا کہ جیسے ایک مہاجر ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر چلا جاتا ہے، اتنی دوری اختیار کر لی۔ کس سے؟ قرآن سے۔ پیغمبر شکایت کر رہے ہیں، تو خدا نہ خواستہ کہ کوئی بندہ مومن ایسا ہو کہ جسے شفاعت کے بجائے پیغمبر کی شکایت کا سامنا کرنا پڑے، تو کیسے اس سے نجات مل سکتی ہے؟ بس یہی طریقہ ہے کہ قرآن سے وابستگی ہو جائے۔ تو آئیے پہلے قرآن کا اجمالی تعارف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ قرآن کس کا تعارف کرا رہا ہے۔ آپ آمادہ ہو چکے ہیں، مجھے اس بات کا احساس ہے، لہٰذا مل کے ایک بلند صلوات پڑھیں تو میں آغاز کرتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو قرآن کے تعلق سے اپنے ذہن میں رکھنی ہے جب قرآن کا تعارف ہو، القرآن کلام اللہ۔ پہلی چیز، پہلا عقیدہ قرآن کے تعلق سے جو اپنے ذہنوں میں قائم کیجئے اور صحیفہ دل پہ لکھ لیجئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسپیچ آف اللہ، ورڈ آف گاڈ، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ جس سے اللہ کلام کرے۔ آپ غور کر رہے ہیں، خوش قسمتی اس سے بڑی ہو سکتی ہے کوئی بڑا دنیا کا آدمی آپ سے ذرا قربت ہو جائے آپ کی، اس سے وہ ذرا آپ کو اہمیت دینے لگے تو انسان کیسا معاشرے کے اندر چلتا ہے، اور کتنا اسے فخر ہوتا ہے کہ فلاں صاحب اتنے بڑے ہیں مگر وہ مجھ سے بات کرتے ہیں، وہ اپنی گفتگو میں میرا حوالہ دیتے ہیں۔ تو وہ جو سب سے بڑا ہے، اگر وہ کسی کو کلام کرنے لگے کسی سے، تو پہلی غلط فہمی قرآن کے تعلق سے یہ ہے جس نے بندوں کو قرآن سے دور کر دیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب نبی کے لیے ہے، یہ کتاب رسولوں کے لیے ہے، یہ کتاب اسکالرز کے لیے ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور کہتے کیا ہیں کہ قرآن مشکل ہے، یہ بات اکثر زبان پہ آتی ہے، نہیں، قرآن مشکل ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اسے سیکھنے کی کوشش کی؟
اگر کوشش ہی نہیں کی اور مشکل کہہ رہے ہیں تو پھر اس سے بڑی شکایت قرآن حکیم کو آپ سے کوئی نہیں ہو سکتی کہ یہ میرے قریب بھی نہیں آئے اور مجھے مشکل بتاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب قرآن کا تعارف سنیے. خود قرآن اعلان کر رہا ہے لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ ہم نے اسے ذکر کرنے والوں کے لیے، یاد کرنے والوں کے لیے، ہدایت پانے والوں کے لیے آسان بنایا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسان بنایا. آج کا نوجوان کہہ رہا ہے کہ مشکل ہے. اللہ کی مانے یا نوجوان کی مانے؟ آپ غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی مشکل نہیں ہے. اور اگر قرآن مشکل، سوال یہ کہ ہم اس کے قریب آئے بھی. آپ ایک قدم قرآن کے قریب آئیں گے، قرآن 10 قدم آپ کے قریب آئے گا. جو اسے سمجھنے کی کوشش کرے، ایک قدم جو اس کی طرف بڑھاتا ہے، یہ حدیث روایات ہیں، وہ 10 قدم اس کی طرف بڑھتا ہے. یعنی قرآن خود کو آسان بنا دیتا ہے. اور جب اگر قرآن مشکل ہے، ذرا سا غور کیجئے گا، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن آسان ہے، بندہ کہہ رہا ہے کہ مشکل ہے، معصوم کہہ رہا ہے کہ ہمارا امر مشکل ہے، ہماری معرفت مشکل ہے. تو جب آسان قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا تو مشکل معرفت کہاں سے سمجھ میں آ جائے گی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو پہلی چیز کہ یہ اللہ کا کلام ہے، القرآن و کلام اللہ. دوسری چیز لقد یسرنا القرآن للذکر کہ یہ آسان ہے، اللہ نے اسے آسان بنایا ہے. اب مشکل کیوں ہو جاتا ہے وہ میں عرض کروں گا آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں. تیسری چیز کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور پروٹیکٹڈ اور پریزروڈ ہے، یعنی اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ جو عوام ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کا تو ایک الگ قرآن ہے 40 پاروں والا. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن خود اعلان کر رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جس کی اللہ حفاظت کرتا ہے دنیا والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. بگاڑنے کی تو بڑی کوشش کی مگر قرآن کو بگاڑ نہ سکے، اس لیے کہ اللہ کی حفاظت میں تھا. تو اللہ کی حفاظت میں ہے تو قرآن باقی ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے تو ایمان باقی ہے. جو اللہ کی حفاظت میں ہو جائے اس کا دنیا والے کیا بگاڑ سکتے ہیں. تو یہ تیسرا عقیدہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجئے. اللہ کا کلام ہے، آسان ہے اور محفوظ ہے. اس کے بعد ذرا سا اور آگے بڑھیں تو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اب کہ ہے تو کہاں ہے. اس لیے کہ اب 2 طرح کی باتیں قرآن نے بیان کی. ایک تو بتایا گیا کہ یہ کب نازل ہوا، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، ایک شب میں. اور پھر بتایا کون سی شب؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے اس کے اندر قرآن نازل ہوا. اور پھر دوسرے موقع پر وَرَتَّلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یا یہ آہستہ آہستہ نازل ہوا. ایک پیغام ایک شب میں نازل ہوا، دوسرا پیغام آہستہ آہستہ نازل ہوا، دونوں دعوے قرآن کی طرف سے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نازل ہوا تو کیسے؟ یا تو ایک شب میں نازل ہوا ہوگا یا آہستہ آہستہ نازل ہوا ہوگا. دونوں ایک ساتھ باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ عزیزو یہ باتیں اس طرح سے صحیح ہیں کہ پہلے یہ ایک شب میں نازل ہوا اللہ کی طرف سے اس سینے کی طرف جو سینہ مصطفیٰ تھا. ایک شب میں نازل ہوا. کیسے؟ انہو لقرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ قرآن مجید وہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے. پھر دوسری جگہ آیا فی کتاب مکنون، ہڈن بک کے اندر ہے، چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. تو اگر چھپی ہوئی کتاب میں ہے اور لوح محفوظ میں ہے تو پھر ہمارے سامنے تو موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل قرآن ہمارے سامنے نہیں ہے. اصل قرآن وہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے، یہ اس کی اٹیسٹڈ کاپی ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے. اور اس کے اندر کسی کی گنجائش، میں نے عرض کیا کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں، بلکہ ہم شیعیان علی کا عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر نہ ایک بھی نقطے کا اضافہ ہوا نہ ایک بھی نقطہ کم ہوا، اس لیے کہ ہم وہ ہیں جو نقطے کی قید میں ہیں. ہمارا عقیدہ نقطے کے اوپر ہے. ہم جانتے ہیں کہ اگر نقطہ بھی کم ہو جائے
اگر نقطہ بھی بڑھ جائے تو یہ قرآن نہ رہے، اللہ کا یہ دعویٰ نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جائے۔ لہذا محفوظ ہے، کہاں ہے؟ ایک مرتبہ نازل ہوا پورا قرآن سینہ مصطفیٰ پر، وہ جو ایک مرتبہ ایک شب میں نازل ہوا اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور اس کے بعد سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محفوظ تھا۔ دیکھیں یہ اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ کیسے بات، لیکن میں حوالے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یا یہ اٹھائیے، اس وقت جو بہترین تفسیر ہے تفسیر نمونہ، اس کے اندر جہاں تذکرہ ہوا وہاں بتا دیا گیا کہ پیغمبر کے سینے میں علم قرآن ایک ساتھ محفوظ کر دیا گیا، یعنی قرآن ابھی نازل نہیں ہوا مگر ان کے سینے میں پہلے سے ہے، اور اس کی دلیل نہ ملتی، اس کی دلیل نہ ملتی اگر ایک بچے نے آغوش مصطفیٰ میں آ کے پوچھا نہ ہوتا۔ یہ نصف نور تھا، یہ اس نور کا ایک حصہ تھا کہ جس نے قرآن کے نزول سے پہلے سوال کیا کہ کہیے کون سی آیت پڑھ کے سناؤں، کون سا سورہ پڑھ کے سناؤں، کون سی کتاب پڑھ کے سناؤں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو سینے وہ ہیں نہیں، میں کیوں نہ کہہ دوں کھل کر 14 سینے ایسے ہیں کہ جن کے اندر نزول سے پہلے قرآن محفوظ ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب جیسا موقع ہوا اس کے مطابق جبریل آتے تھے، اشارہ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اب یہ موقع ہے، حکم خدا یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھ دیجئے، یہ سورہ سنا دیجئے، یہ بات پہنچا دیجئے۔ لہذا جب جیسا موقع ہوا اس کے مطابق یہ قرآن بندوں تک پہنچتا رہا۔ یہ تیسری اہم بات کہ نزول ہوا اللہ کی طرف سے، نزول 2 مرتبہ ہے، ایک مرتبہ سینہ اقدس پیغمبر پہ ہے، دوسری مرتبہ کبھی مدینے میں ہے کبھی مکے میں ہے۔ اب جو مکے کے اندر نازل ہوا وہ مکی قرآن کہلاتا ہے، جو مدینے کے اندر نازل ہوا وہ مدنی قرآن کہلاتا ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکے کی زندگی پہلے ہے، مدینے کی زندگی بعد میں ہے، لہٰذا قرآن کا آدھا شروع کا حصہ یا شروع والا جتنا حصہ ہے وہ مکی ہونا چاہیے، بعد والا جتنا حصہ ہے وہ مدنی ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قرآن آج جو مصحف کے طور پر آپ کے اور میرے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ قرآن محفوظ تو ہے، ایک نقطہ بھی اس میں کم اور زیادہ نہیں ہوا، لیکن یہ کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں ہے، یہ اس ترتیب میں نہیں ہے جس میں نازل ہوا، نہ سبجیکٹ کے اعتبار سے اس کی ترتیب ہے، نہ نزول کے اعتبار سے اس کی ترتیب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مطالعہ کرتے ہیں تو پہلا ہی سورہ مبارکہ بقرہ 286 آیات، قرآن کا سب سے طویل سورہ، پہلا ہی سورہ مدینے کا ہے، مدنی سورہ، جبکہ پہلا سورہ مکے کا ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد دوسرا سورہ پھر مدینے کا، تیسرا سورہ پھر مدنی، چوتھا سورہ پھر مدنی۔ یہ 4 طویل سورے قرآن کے جو شروع میں ہیں یہ مکی نہیں ہے، یہ مدنی ہیں، یہ مدنی ہیں مگر پہلے ہیں، مکی سورے بہت سے بعد میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترتیب اس اعتبار سے نہیں ہے جس اعتبار سے نازل ہوا، ترتیب اس اعتبار سے بھی نہیں ہے کہ جس اعتبار سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ بالکل ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہو اور آپ جلد بندھوانے لے جا رہے ہوں، اچانک ٹھوکر لگے، آپ گر جائیں، ورق بکھر جائے اور آپ جلدی جلدی بڑھ کے ان سارے اوراق کو سمیٹ لیں، تو آپ نے سب کچھ اٹھا تو لیا مگر ترتیب بدل گئی، آگے والا پیچھے چلا گیا، پیچھے والا آگے آ گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ترتیب بدلی کیوں؟ ترتیب بدل کیوں گئی؟ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ ہے وہی، ہے محفوظ، ایک ایک لفظ اس کا محفوظ ہے مگر ترتیب بدل گئی۔ بدل اس لیے گئی کہ جسے حافظ قرآن بنایا تھا اس کے ہاتھوں سے قرآن نہیں لیا، اگر اس کے ہاتھوں سے قرآن لیتے تو ترتیب بھی وہی ملتی، انداز بھی وہی ملتا، تنزیل بھی وہی ملتی۔ اس لیے کہ وہ ہے جو کہتا نظر آتا ہے، آؤ مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا کون سی آیت مکی ہے، کون سی مدنی ہے، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی یہاں نازل ہوئی، کون سی معراج پہ نازل ہوئی۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔
تو یہ ایک تعلق میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ سبجیکٹ کے اعتبار سے آپ تلاش کریں گے اگر، اور یہ دیکھیں گے کہ جیسے اترا ویسے ہی ہمیں مل جائے، تو ویسا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ اور عجیب بات ہے، میں ایک ریفرنس دے دوں تاکہ آپ کو اب جا کے مطالعہ کریں تو سمجھ میں بھی بات آسانی سے آ جائے۔ مثال کے طور پر پہلے ہی سورہ ہے، سورہ مبارکہ بقرہ، 286 آیات۔ سبجیکٹ کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ایسا لگے گا ایک ترتیب ہے، چل رہی ہے، ایک بات ہے، ایک شروع ہوئی وہ آخر تک پہنچے گی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شروع ہوئی پہلے بلیورز، نان بلیورز، ہائپوکریٹس، ان کی نشانیاں بتائی گئیں، مومن کون ہے، منافق، کافر، ان کی نشانیاں، ان کی علامتیں۔ اس کے بعد آگے ذرا سا آپ بڑھیں تو ایک دم سے حضرت آدم کا قصہ شروع ہو گیا۔ حضرت آدم کا قصہ ابھی مکمل نہیں ہوا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں مکمل قصہ بیان ہوگا، مکمل قصہ نہیں ہوا کہ ذرا سا آپ اور آگے بڑھیں تو بنی اسرائیل کی بات شروع ہو گئی، اور ابھی بنی اسرائیل کے واقعات، ان کی باتیں مکمل نہیں ہوئی، اور ذرا سا آگے بڑھیں تو اب احکام کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ لالچ کیا ہے، سود کھانا کیسا ہے، وہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی کہ اور ذرا سا آگے بڑھیں تو دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور مومنین کی دعا کے اوپر تقریباً خاتمہ ہو گیا اس سورے کا، کہ جس میں مومنین کہتے ہیں قالوا سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا، قرآن کے متعلق ہی کہہ رہے ہیں کہ معبود ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ دیکھیے بڑی اہم بات ہے، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ جنات نے جب قرآن سنا تو ان کے جملہ نقل کر دیا بالکل ایسے ہی، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا، تو سنا تو دل میں اترا، دل میں اترا تو ایمان لائے۔ یہاں کہہ رہے ہیں سنا تو ہم نے اطاعت کی، یعنی اطاعت کی پہلی منزل سننا ہے، جب تک انسان سنے گا نہیں اس وقت تک اطاعت نہیں کرے گا۔ آپ غور کر رہے ہیں، پہلے سنے گا تبھی تو اطاعت کرے گا۔ بھئی یہی تو وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ آج تک اطاعت نہیں کر پائے اور قیامت تک نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اس لیے کہ ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، تو جب کانوں پہ مہر ہوگی تو سنیں گے کہاں سے؟ لہذا لازم ہے کہ قرآن کو تلاوت کیا جائے، اسے سنا جائے، تاکہ اطاعت کی منزل میں انسان داخل ہو۔ یہ ایک اور مرحلہ، تو اب یہ محفوظ کیجئے اپنے ذہنوں میں کہ میں نے عرض کیا کہ ہے مگر ترتیب کے اعتبار سے نہیں ہے۔ پھر اور ذرا سا آگے بڑھیں، اب قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کو تو کیا کریں، تو اس کے دو لیولز ہیں، لیولز آف انڈرسٹینڈنگ۔ کچھ آیات ایسی ہیں اس کی جو براہ راست آپ سنیں گے واضح ہو جائے گا، اس کے لیے کسی بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی پس منظر کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر واضح طور پہ اعلان ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، اس کے اندر کسی، یہ بالکل واضح سادے سیدھی سی باتیں ہیں۔ لیکن کچھ وہ آیات اور وہ سورے ہیں کہ جب تک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ انہیں سمجھ نہیں سکتے۔ تو اب اس کی تفہیم کے لیے دو درجے ہوئے، کچھ وہ کہ سمجھ سکتے ہیں پڑھتے ہی، اور کچھ وہ کہ جن کو بغیر، مثال کے طور پر میں مثال بھی دے دوں سامنے، سورہ روم، سورہ روم کا آغاز ہی ہوتا ہے اس اعلان کے ساتھ کہ روم والوں کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اب روم والوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تو یہ بات قرآن میں کیوں آ گئی؟ روم والوں سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ جب ہم تلاش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ روم کے لوگ جنہیں غلبہ حاصل ہوا وہ تو کرسچن تھے، وہ تو عیسائی تھے، تو پھر عیسائیوں کا ذکر اور ان کے غلبے کے ذکر سے ایک پورا سورہ قائم کر کے اسے سورہ روم کا نام دے دیا گیا۔ کیوں؟ یہ اس وقت تک واضح نہیں ہوگا جب تک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو کہ روم کا مسئلہ کیا تھا، آخر کون سا غلبہ ہے جو حاصل ہوا، کس لیے اس کا ذکر آیا۔ تو کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں براہ راست سنا، مطلب سمجھ میں آ گیا، معنی اور مفہوم واضح ہو گیا۔ کچھ ایسی ہیں کہ جب تک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو اس وقت تک انسان انہیں سمجھ نہیں سکتا، اور کچھ ایسی ہیں کہ جنہیں بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن عظیم ہے، اس کا علم قلیل ہے۔ قرآن وہ ہیں وہ آیات جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ابھی میں صرف تعارف کرا رہا ہوں، سیپریٹ لیٹرز آف دا قرآن، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، یہ وہ ہیں کہ جنہیں عام آدمی سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ ان کی سمجھ میں آئیں گے جو راسخون فی العلم ہیں، جو علم میں ہیں۔
لیکن عجیب بات ہے، ہم وہ ہیں کہ جن میں علم ہے، وہ بھی کتنا اتنا کہ بہت تھوڑا سا، جس کے لیے کہا گیا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو اتنا سا تھوڑا سا علم عطا کیا ہے. تھوڑا سا ہے تو اتنا اکڑ رہا ہے، اگر زیادہ مل جاتا تو نہ جانے کیا ہوتا. تھوڑا سا عطا کیا ہے، تھوڑا سا عطا کیا. یہ عجیب بات ہے کہ علم تھوڑا سا ہے اور مقابلہ اس کا کرنا چاہتا ہے جو باب مدینۃ العلم ہے، جو خطیب منبر سلونی ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آؤ میں بتاؤں کہ قرآن کس انداز سے نازل ہوا. تو تھوڑا سا علم ہے جو اسے عطا کیا. تھوڑا سا کیوں عطا کیا؟ اس لیے کہ راسخون فی العلم دوسری ہستیاں ہیں، وہ دوسرے افراد ہیں. تو یہ جو سیپریٹڈ لیٹرز ہیں قرآن کے، ان کا علم اللہ کو ہے، اس کے رسول کو ہے، اور انہیں ہے جو راسخون فی العلم ہے، جن کا تعارف اس وقت نہیں کراتا. آہستہ آہستہ بات آئے گی تو قرآن خود تعارف کرا دے گا کہ یہ کون افراد ہیں. تو یہ جب سمجھنا شروع کریں، تفہیم شروع کریں، تو یہ باتیں ذہن میں رہنی چاہیے. پھر اور ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو شارٹیسٹ یونٹ ہے قرآن کی، اسے ہم کہتے ہیں آیت. شارٹیسٹ یونٹ آف دا قرآن، آیت. آیت جس کا ہم انگلش میں جب ترجمہ کرتے ہیں، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ورس نمبر فلاں، ورس نمبر فلاں. معاف کیجئے گا، ورس اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. اس لیے قرآن کو، آیت کو جب بھی آپ کہیں بیان کریں تو اسے آیت کہیے، ورس نہ کہیے. اس لیے کہ ورس نہیں، آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. یعنی قرآن کے الفاظ خود نشانی ہیں. قرآن کو جب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے اور واقعی طور پر اس میں غرق ہو کے اسے پڑھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ آیت مجھ سے بات کر رہی ہے. یہی اس کی نشانی ہونے کی دلیل ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں اولی الالباب، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور پھر سوال کیا جاتا ہے افلا یتدبرون القرآن، اے بندے تو قرآن میں کیوں غور و فکر نہیں کرتا؟ اگر غور و فکر کرنا شروع کر دے تو حکمتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی، معرفت کھلتی چلی جائے گی. کس منزل کے اوپر پہنچے گا؟ کسی نے معصوم سے سوال کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے. معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے ابو ذر معرفت کے ان درجوں پر کیسے فائز ہو گئے؟ تو معصوم فرماتے ہیں ابو ذر کی ایک صفت تھی کہ وہ دین میں غور و فکر کیا کرتے تھے. تو اگر غور و فکر کرنے لگے تو بندہ ابو ذر کی منزل تک پہنچ سکتا ہے. ابو ذر کی منزل تک پہنچنا یہ ناممکن نہیں ہے. کب؟ افلا یتدبرون القرآن، جب اس کا جواب دے کہ قرآن کہہ رہا ہے کیوں مجھ میں غور و فکر نہیں کرتا. اور جب غور و فکر کرے گا انسان تو کس منزل کے اوپر پہنچے گا؟ تھوڑا سا اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس کے بعد عرض کرتا ہوں. مشہور روایات کی بنا پر اس کی آیات 6666، یہ مشہور تعداد ہے. اگر آپ غور کریں اور مزید مطالعہ کریں تو کسی نے 6650 بیان کی اور 6666 تک تعداد پہنچی. اس کا کیا سبب ہے؟ کیا کچھ آیات کم ہو گئی؟ نہیں، کم نہیں ہوئی، بلکہ جیسے آپ ایک لیٹر لکھ رہے ہوں یا ایک عبارت لکھ رہے ہوں اور اس میں آپ کوما لگاتے ہیں، فل سٹاپ لگاتے ہیں، تو کہیں کہیں آپ نے کوما لگایا تو بعض لوگوں نے اسے 2 سینٹنس قبول کر لیا کہ یہ 2 جملے ہیں. جنہوں نے 2 جملے قبول کیا وہ ایک کو 2 گنیں گے، اور جنہوں نے کہا نہیں یہاں فل سٹاپ نہیں، یہاں پہ کوما ہے اس لیے کہ یہ بات آگے بڑھ رہی ہے، وہ ایک کو 2 گنیں گے. اسی طرح بعض نے کہیں کہیں 2 آیات کو ملا کے 1 گن لیا، ان کے نزدیک 6650 655. اور جنہوں نے، جس میں جمہور علماء شامل ہیں، اکثریت کا جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ 6666 آیات اس کے اندر موجود ہیں، جس کے لیے میں نے کہا کہ آیت کے لیے ورس. پھر اس کے بعد اس کے سورے ہیں جنہیں ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں چیپٹرز، چیپٹر نمبر فلاں. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن کے کسی بھی سورے کو چیپٹر نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ چیپٹر وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک ترتیب کے ساتھ ایک سبجیکٹ شروع ہوا، پھر وہ بیان ہوا، وہ وہاں پر جا کے ختم ہو جائے گا، پھر اگلا چیپٹر شروع ہوگا تو اس کے اندر وہ مضامین دہرائے نہیں جائیں گے جو پچھلے چیپٹر میں آ گئے ہیں. تھوڑا سا ریفرنس کہیں آ سکتا ہے کہ یہ بات آپ نے پچھلے چیپٹر میں پڑھی ہوگی، جبکہ قرآن کے اندر ایسا نہیں ہے. ایک واقعہ ہے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کا. حضرت موسیٰ کا واقعہ اتنی جگہ قرآن میں آیا
کہ تقریباً 10% قرآن کا 30 پاروں میں سے 3 پارے اگر سارے ذکر کو آپ جمع کر لیں جو حضرت موسیٰ کا ہوا تو وہ 3 پارے بنتے ہیں. اور قرآن حفظ کرنے والوں سے جب آپ سوال کریں حفاظ کرام سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو قرآن حفظ کرنے میں سب سے زیادہ مشکل کہاں پیش آتی ہے، تو وہ کہیں گے سب سے زیادہ مشکل پیش آتی ہے، سب سے زیادہ پریشان کرتے ہیں حضرت موسیٰ. کبھی اس سورے کے اندر آ جاتے ہیں، کبھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، چند باتیں یہاں بیان ہوئی، چند وہاں بیان ہوئی، کا سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ یہ ذکر جو ہو رہا ہے یہ کون سے سورے سے ہے. تو اس طرح ایک حضرت موسیٰ کا ذکر اتنی ساری جگہ پر کہ جمع کر لیں تو 3 پارے بن جائیں. چیپٹر کے اندر ایسا نہیں ہوتا، لہذا اسے چیپٹر نہیں کہا جا سکتا، سورہ قرآن کا سورہ ہے. پھر اس کے 30 پارے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ پاروں کی تقسیم پیغمبر کے دور میں نہیں تھی. جب میں ابھی ہسٹری آپ کی خدمت میں تھوڑی سی بیان کروں گا کہ کیسے مرتب ہوا قرآن تو یہ بات اور زیادہ واضح ہوگی. پیغمبر کے دور میں پاروں کی تقسیم نہیں ہے، پاروں کی تقسیم بعد میں ہوئی. یہ 30 اس لیے رکھے گئے کہ اگر قرآن سے عشق رکھنے والا قرآن کا مطالعہ کرے تو 30 پاروں کو 30 دنوں کے اندر ایک پارہ ایک دن کے اندر پڑھ کے پورے مہینے کے اندر قرآن کو ختم کر لے. پیغمبر کے دور میں جو تقسیم تھی وہ پاروں کی نہیں تھی، بلکہ پیغمبر کے دور میں تقسیم تھی حزب کی. حزب جسے اردو میں اگر ہم کہیں تو ایک حصہ کہیں گے. حزب 7 تقریباً برابر حصوں کے اندر، 7 پورے برابر نہیں، اس لیے کہ میں نے عرض کر دیا آیات کتنی ہیں، تقریباً ایکول پارٹس 7، اس کے اندر قرآن کو تقسیم کیا تھا پیغمبر نے. کیوں؟ ان عشق قرآن رکھنے والوں کے لیے جو اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں 1 ہفتے میں پورا قرآن ختم ہو جائے، ہم ہر ہفتے پورا قرآن ختم کر لیا کریں. تو پیغمبر نے تقریباً 7 حصے تقرر فرما دیے جو آج تک چلے آ رہے ہیں. پاروں کی تقسیم بعد میں ہے. اس کے بعد رکوع اس کے اندر آپ کو ملتے ہیں. رکوع کی تقسیم میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، نہ نبی نے کی ہے نہ نبی کے کسی چاہنے والے نے کی ہے، بلکہ ایک بدترین دشمن اہل بیت جس کا نام حجاج ابن یوسف ثقفی ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اس نے یہ تقسیم رکوع اس نے قائم کی ہے. اور جو تبدیلی وہ کرنا چاہتا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں کیسے عرض کروں، وہ اپنے دور کے حکمرانوں کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ قرآن کے اندر کچھ ایسی آیات داخل کر دی جائیں کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ خلافت بھی ازروع قرآن بنی امیہ اور بنی عباس کے حصے میں آئی ہے. مگر اس کی اس بات پر اس دور کے حکمراں بھی راضی نہ ہوئے. راضی اس لیے نہیں ہوئے کہ جانتے تھے قرآن بے وارث نہیں ہے، اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوا ہو، ہمارے قید خانے کے اندر بھی موجود ہو، مگر قرآن کا ایک وارث موجود ہے. بھائی اسی لیے تو دنیا کے سینوں پر سانپ لوٹتے ہیں کہ سب کے وارث مٹ گئے مگر 1400 برس کے بعد آج بھی قرآن کا وارث غیبت کے پردے میں موجود ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ ہے. اچھا، تیسری بات اور ایک اہم بات آپ کی خدمت میں قرآن کے تعلق سے عرض کر دوں کہ قرآن کے اندر بہت سے لوگ دوسرے علوم تلاش کرتے ہیں. کہا صاحب قرآن کے اندر فلکیات کے علوم موجود ہیں، ایسٹرونومی موجود ہے قرآن کے اندر، قرآن کے اندر ایمبریولوجی موجود ہے. یہ سچ ہے کہ اشارے موجود ہیں، یہ سچ ہے کہ جدید سائنسی تحقیقات بہت سی آیات کی تصدیق کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. مگر میں نے ایک بات ہمیشہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کی ہے کہ یہ نہ تلاش کیجئے گا قرآن کے اندر اور یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر قرآن کی کسی آیت کی سائنس تصدیق کر دے تب ہم اسے مانیں گے. اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سائنس بندوں کی تحقیق ہے. بندوں کی تحقیق میں نقص ہو سکتا ہے، اللہ سبحان ہے، وہ بے عیب ہے. وہ جنہیں بناتا ہے وہ بھی بے عیب ہوتے ہیں، جو نازل کرتا ہے وہ کلام بھی بے عیب ہوتا ہے. تو ممکن ہے کہ سائنس آج بچپن کی منزل میں ہے، بندوں کی تحقیق ہے، وہ آج کسی آیت کو غلط ثابت کر دے، مگر کل جب وہ صحیح ڈائریکشن میں آگے بڑھے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تصدیق کرے یہ آیت. تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس جملے کو محفوظ کیجئے گا کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، سائنس کی کتاب ہے. سائنس کی کتاب نہیں، سائن علامت نشانی، اس کے اندر سائنس موجود ہے. پرانی قوموں کے
کی علامتیں موجود ہیں, انبیاء کی علامتیں موجود ہیں, جنہیں نعمتیں ملی ان کی علامتیں موجود ہیں, جن سے نعمتیں چھین لی گئی ان کی علامتیں موجود ہیں, جنہیں علم دے کے بھیجا گیا ان کی علامتیں موجود ہیں, جنہیں جاہل رکھا گیا ان کی علامتیں موجود ہیں, جو وارث بنائے گئے ان کی علامتیں موجود ہیں, جن کے قلبوں کے اوپر مہر لگا دی گئی ان کی علامتیں موجود ہیں. تو یہ علامتوں کی کتاب ہے. ایک اور اہم بات کہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. بس یہاں سے بہت اہم گفتگو انشاءاللہ جہاں تک بھی جا سکے گی میں عرض کروں گا. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے, کیونکہ قصہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ ایک قصہ پڑھ رہے ہیں تو قصے کا ایک مرکزی کردار ہوتا ہے, ایک سینٹرل کیریکٹر, اس کے چاروں طرف کہانی گھومتی ہے. پھر شروع سے اس کے متعلق پہلے اس کا تعارف ہوگا, پھر دوسرے کرداروں کا تعارف ہوگا, اور اس طرح ایک کہانی مکمل ہو جائے گی. مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا, مثال کے طور پر 2 سوروں کا ذکر کروں, صرف سورہ مبارکہ طٰہٰ اور سورہ قصص. ان دونوں کے اندر حضرت موسیٰ کا تذکرہ آیا, مگر کس انداز میں؟ کہیں بھی آدم کا قصہ ہو یا موسیٰ کا قصہ ہو, حضرت نوح کا تذکرہ ہو یا حضرت لوط کی داستان ہو, وہ داستان کی شکل میں نہیں ہے, وہ قصے کی شکل میں نہیں ہے. قرآن میں صرف ایک قصہ ہے جسے قصے کی صورت میں بیان کیا گیا ہے, وہ ہے حضرت یوسف کا قصہ. اسی لیے اسے احسن القصص قرار دیا گیا, یعنی بہترین قصہ. یہ ایسا ہے کہ جو قصے کے صورت میں باقاعدہ طور پر موجود ہے, ورنہ باقی داستان باقی واقعات وہ قصے کی شکل میں نہیں ہے کہ انسان قصے کی صورت میں تلاش کرنے لگے. مثلا سورہ طٰہٰ کے اندر اور سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ کا بیان ہو رہا ہے. ایک جگہ تو باقاعدہ طور پر ایسے بیان ہوتا ہے جیسے موسیٰ کی بایوگرافی بیان ہو رہی ہو, اور پہلے ذکر ہوتا ہے فرعون کے ظلم کا کہ فرعون نے اتنے مظالم بپا کیے ہوئے تھے, اور پھر ذکر ہوتا ہے حضرت موسیٰ کا. حضرت موسیٰ کو کس طرح اس ظالمانہ ماحول کے اندر پیدا ہوئے, کیسے ان کی ماں نے صندوق میں رکھ کر انہیں موجوں کے حوالے کر دیا, کیسے اللہ نے محفوظ کیا, اس طرح بیان ہوتا ہے. اور دوسرے سورے کے اندر وہاں بالکل ایسے کہ جیسے فلیش بیک کے اندر کوئی چیز چل رہی ہو. یعنی شروع کیسے ہوا؟ شروع ایسے ہوا کہ موسیٰ اور ان کی زوجہ چلے جا رہے تھے, بلکہ موسیٰ اور ان کی زوجہ بھی نہیں کہا, ایک شوہر اور ایک بیوی چلے جا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں, سردی کا موسم ہے, یہ تیزی سے اپنا سفر طے کر رہے ہیں کہ اچانک سردی کی شدت محسوس ہوئی, اور اب ذکر ہوا کہ شوہر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو, سامنے کے پہاڑ پر ایک چمک نظر آتی ہے, میں وہاں سے آگ لے کے آتا ہوں. اب حضرت موسیٰ پہاڑ پر پہنچتے اور وہاں سے ابھی کیسے چل رہا ہے, بالکل اب شروع ہوگی اصل سٹوری. ابھی بالکل ایسا انداز ہے, پہنچے وہاں پر, وہاں جا کر ایک مرتبہ خطاب ہوا کہ اپنی نالین کو اتار دو, نالین اتار کے آگے بڑھے تو اللہ نے درخت کے ذریعے سے خطاب کیا کہ میں تمہارا رب ہوں, اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں جو تم سے مخاطب ہوں, اور تمہیں اس بات پر مامور کیا گیا ہے کہ جاؤ اور جا کر فرعون کے مظالم سے بنی اسرائیل کو نجات دلاؤ, جو اوپریسڈ ہیں, جو پسے ہوئے لوگ ہیں, انہیں نجات دلاؤ. جیسے ہی جناب موسیٰ نے یہ سنا اپنے ہاتھوں کو جوڑ دیا اور کہا معبود تو نے مجھے اس کام پر مامور فرمایا, میں اس کام کو انجام دوں گا, مگر میری زبان کی گرہ کو کھول دے, میرے سینے کو کشادہ کر دے اور مجھے قوی کر دے, میرے بھائی ہارون کو میرا وصی بنا دے. آواز آئی کہ ہاں موسیٰ ہم نے تم پر احسان کیا اور تمہارے بھائی ہارون کو تمہارا وصی بنایا, اور ہم تم پر اس سے پہلے بھی احسان کر چکے ہیں. یاد کرو اس وقت کو. اب پھر کہانی شروع ہوئی. یاد کرو اس وقت کو کہ جب سب قتل کیے جا رہے تھے اور تمہیں تمہاری ماں نے صندوق میں رکھ کر موجوں کے حوالے کر دیا, کیا ہم نے اس وقت تمہیں محفوظ نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا فلیش بیک میں چلا گیا, اب پوری داستان وہاں سے بیان ہوئی. مگر یا حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ جیسے ہی کہا کہ ظالم کا مقابلہ کرو اور مظلوموں کو نجات دلاؤ, تو کیا آواز آئی؟ کہا معبود دلاؤں گا مگر میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں, میرے بھائی ہارون کو میرا وصی بنا دے. اے موسیٰ جب کام مل گیا
وسیع بنانا چاہتے ہو اور جانتے بھی ہو کہ کسے بنانا ہے تو نام بھی پیش کر رہے ہو, وسائط کے لیے مانگ بھی رہے, خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ شاید موسیٰ جواب دیں کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نبی ہونے کے باوجود اپنا وسیع خود نہیں بنا سکتا, جب میں نبی ہونے کے باوجود اللہ سے کلام کر کے کلیم اللہ ہونے کے باوجود اپنا وسیع خود نہیں بنا سکتا, تو یہ بے وقت امتیوں کو کس نے حیثیت دے دی کہ وہ محمد کا وارث خود معین کر لیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ ہے انداز قرآن کا. میں نے تھوڑا سا اشارہ اس لیے کیا کہ آپ کو دلچسپی پیدا ہو, آپ جا کر دیکھیں. 2 سوروں کا میں نے حوالہ دیا ہے, ان میں جا کر جناب موسیٰ کے قصے کو تلاش کیجئے گا اور پھر دیکھیے گا. میں نے عرض کیا کہ قرآن آسان ہے, اور ہم نہیں کہہ رہے آسان ہے, جس نے نازل کیا وہ کہہ رہا ہے کہ آسان ہے. اس کے قریب آنے کی ضرورت ہے. تم آؤ ذرا اس کا مطالعہ شروع کرو. مگر بدقسمتی کیا ہے دوستو؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دنیا کی تمام کتابوں کو اہمیت دے رہے ہیں. کیوں اہمیت دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کتابیں رات رات بھر جاگ کے پڑھیں گے تو ہمیں اونچا منصب ملے گا, ہمیں بلندی ملے گی. ماں اپنے بچے کو سمجھاتی ہے, پیرنٹس اپنے بچوں کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں, بیٹا آپ یہ کتابیں یہ اس لائن میں پڑھیے, اپنا فیوچر ابھی سے سوچیے, اپنا کیریئر بنائیے. دیکھیں ایسے بڑھیں گے تو اس میں اسکوپ زیادہ ہے. اسکوپ, مجھے معاف کیجئے گا, اسکوپ کا ترجمہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اسکوپ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں دولت زیادہ ہے, اس میں شہرت زیادہ ہے, اس میں دنیا زیادہ ہے. مگر کیا کسی ماں نے بیٹھ کر اپنے بچے کو یہ بتایا کہ بیٹا ساری کتابیں پڑھتے ہو, اللہ کی کتاب بھی پڑھنا, اور صرف پڑھنا نہیں اسے سمجھنے کی کوشش بھی کرنا. اس لیے کہ دنیا کی کتابیں دنیا میں بلندی دے سکتی ہیں, مگر قرآن وہ ہے کہ اگر اس سے وابستہ ہو جائے تو دنیا میں بھی بلندی ملے گی, آخرت میں بھی بلندی ملے گی. یہ مظلوم کتاب ہے, یہ مہجور کتاب ہے. واقعی طور پر ہم نے چھوڑ دیا اسے. کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھیے آل محمد کی دشمن جو دنیا بنی اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ لوگوں نے قرآن کو پڑھا تو صحیح مگر قرآن کو سمجھا نہیں. اگر قرآن کے پڑھنے والے سمجھ کے قرآن کو پڑھتے تو دنیا اہل محمد کی دشمن نہ ہوتی, لوگ علی کے مقابلے پر نہ آتے. چونکہ اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن کو پڑھا تھا تو مولا کے قول کے مطابق قرآن حلق میں اٹک گیا, گلے سے اترا نہیں. یہ جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اترا اس لیے نہیں کہ قرآن اترتا ان کے گلے سے ہے جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے. بحمد اللہ ہم وہ قوم ہے کہ ہمارے دلوں کو نورانی کر رکھا ہے ولایت اہل بیت نے. اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو جلدی گلے سے بھی اترے گا اور خون کے قطروں میں بھی حل ہو جائے گا, اور آپ دیکھیں گے زندگی میں کیا انقلاب آتا ہے, کیسا انقلاب آتا ہے قرآن سے. یہ میں عرض کروں گا, مگر آج کی حد تک گفتگو کو اتنے تعارف کے ساتھ ہی روکتا ہوں کہ یہ باتیں آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں. میں جلدی سے دہراتا ہوں, اللہ کا کلام ہے, محفوظ ہے, آسان ہے. اس کی شکل ترتیبی اعتبار سے وہ نہیں کہ جیسے یہ نازل ہوا, اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا, ایک مرتبہ پورا ایک ساتھ, بہت دوسری مرتبہ آہستہ آہستہ کر کے. اور اس میں اللہ اپنے بندوں سے کلام کس طرح کرتا ہے وہ بات میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور آپ دیکھیں گے کہ واقعی کتنا چاہنے والا پروردگار ہے, کیا اس کی محبت ہے اپنے بندوں سے. کہیں اس انداز سے گفتگو ہے جیسے ایک باپ غصے میں آ کے آنکھیں دکھا کے اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے کہ تم سدھرو گے نہیں. کہیں ایسے گفتگو ہے جیسے ایک مشفق ماں قسمیں دے دے کر, اپنی محبت کے حوالے دے دے کر, بوسے لے لے کر گفتگو کرتی ہے. بچے کو ماں کیسے سمجھاتی ہے؟ بوسہ لے گی, گود میں بٹھائے گی, گلے سے لگائے گی. باپ تو دھتکار دیتا ہے مگر ماں کی مامتا یہ ہے کہ وہ آغوش میں بٹھا کے سمجھاتی ہے. یہ انداز ہے جو قرآن نے اختیار کیا ہے. میں وہ حوالے آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ پیش کروں گا. اللہ واقعی طور پر ہمیں قرآن کا چاہنے والا بنا دے, اس لیے کہ وہ منزلیں اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی. اقبال نے ایک مومن کامل کا تصور پیش کیا ہے, اور اس مومن کامل کو سب سے پہلے اقبال نے کہا پیکر عشق. یہ کل بات آئے گی, آج صرف حوالہ دے رہا ہوں, یہیں سے بات شروع کروں گا. پیکر عشق, یہ پیکر عشق جب قرآن کے منشور پر چلتا ہے, جب قرآن کے مطابق چلتا ہے تو پیکر یقین بن جاتا ہے. جب یہ پیکر یقین بن جاتا ہے تو آگ کے شعلوں کو دیکھ کر ڈرتا نہیں ہے,
عقل کہتی رہتی ہے کہ رکا رہے، مگر یہ بے خطر آگ میں کود پڑتا ہے اور ابراہیم خلیل اللہ کا عہدہ حاصل کر لیتا ہے. یہ ہے پے کرے. تو یہ درجہ ہے وہ آزمائش میں ڈالا گیا جہاں سے بات شروع ہوئی. مومن ناقص سے مومن کامل تک کا سفر طے کرنا ہے. زبانی دعوے دار سے واقعی صاحب ایمان تک کا سفر طے کرنا ہے. وہ کیسے، اس کے مرحلے، اس کی منزلیں کیا ہیں، وہ قرآن کی روشنی میں کل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. عزیزو، قرآن مظلوم ہے. کتنا مظلوم ہے؟ اتنا مظلوم ہے کہ جتنے اہل بیت مظلوم ہیں. اس لیے کہ اللہ نے اہل بیت کا ساتھی قرآن کو قرار دیا، قرآن کا ساتھی اہل بیت کو قرار دیا، اور حکم خدا سے پیغمبر بھی اپنے وقت آخر میں یہی وصیت کر کے گئے کہ دیکھو ان دونوں سے وابستہ رہنا، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرو گے. لیکن امت نے نہ قرآن کی قدر کی نہ اہل بیت کی قدر کی. اہل بیت کو قرآن سے جدا نہیں کر سکی امت. بہت کوشش کی گئی کہ جدا کر دیا جائے مگر جدا نہیں ہو سکے، اس لیے کہ اتنے وابستہ ہیں، اتنے رچے بسے ہیں کہ سر و تن میں جدائی تو کی جا سکتی ہے مگر سر نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کرتا ہے. سر امام حسین سورہ کہف کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ سمجھو کہ قرآن کیا ہے. کیوں حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کی، یہ بھی انشاءاللہ اسی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام نے اپنی نگاہ انتخاب سے اسی سورہ کو کیوں منتخب کیا، اس سورہ کی کیا خصوصیات ہیں. پھر شب قدر میں جو سورہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ روم، سورہ عنکبوت، ان سوروں کی کیا اہمیتیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بیچ بیچ میں گفتگو آتی رہے گی اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا. مگر آپ کو معلوم ہے کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی سفر کرتے ہیں تو سفر میں ریگستان بھی آتے ہیں. ریگستان آتا ہے تو انسان کا جی گھبرانے لگتا ہے، اس لیے کہ ریگستان کا موسم ڈرائی ہوتا ہے، مگر ذرا سا ریگستان سے آگے بڑھیں تو میٹھے پانی کے چشمے بھی آ جاتے ہیں. میں آپ کو ایسا سفر کراؤں گا انشاءاللہ کہ اگر ریگستان آئے تو اس کے فوراً بعد پانی کے چشمے بھی آ جائیں کہ جس سے آپ کا دل بھی شاد ہو جائے اور مجلس کا حق بھی ادا ہو جائے. حق تو خیر کون ادا کر سکتا ہے، کس کے اندر یہ جرت ہے کہ حق ادا کر سکے. اور میں یہ کہتا ہوں یہ جملہ بھی نہ کہا جائے کہ ہم نے حق ادا کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ اگر ہم نے یہ جملہ کہا اور مادر حسین نے یہ پوچھ لیا کہ تم نے حق ادا کرنے کے لیے کیا کیا، تو ہے کوئی جواب ہمارے پاس؟ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی بی ہم نے حق ادا کرنے کے لیے پانی کی سبیلیں لگائی، ہم نے آپ کے بیٹے کے نام پر نظر دی. مگر میں کہتا ہوں یہ جملہ بھی کبھی نہ کہیے گا، اس لیے کہ اگر پلٹ کے فاطمہ نے پوچھ لیا کہ پانی کی سبیلیں تو نے لگائیں، پانی تیرے بچوں نے پی لیا، میرا اصغر تو پھر بھی پیاسا رہ گیا، میری سکینہ تو پھر بھی تماچے کھاتی رہی، نظر تو نے دی مگر کھا خود لیا، میری زینب تو قید خانے میں بیٹھ کے نماز پڑھتی رہی، میرا سجاد تو پورے راستے شکم سور ہو کے کھا نہ سکا. تو ہوگا کوئی جواب ہمارے پاس؟ یہ تو احسان ہے ان کی طرف سے کہ اگر ہم ان کا نام لے کے خود کھا لیتے ہیں تو وہ اسے بھی قبول کر لیتے ہیں، اگر خود پی لیتے ہیں تو اسے بھی قبول کر لیتے ہیں. ہم کیا حق ادا کریں گے؟ ہم سے کیسے حق ادا ہوگا؟ ارے حق تو انہوں نے ادا کیا کہ جو کہہ رہے تھے اے آقا اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، اگر ہمیں پامال بھی کر دیا جائے اور پھر یہ زندگی ملے تو پھر آپ کے قدموں میں آ کے اپنی زندگی کو نثار کر دیں گے. حق تو ان جانثاروں نے ادا کیا جو حسین کے آگے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے اے معبود میری پسلیوں کو اتنی طاقت ادا کر دینا کہ تیر میرے مولا تک جانے نہ پائے. تیروں کے مسلح پہ نماز ہو رہی تھی اور بوڑھی پسلیوں کو تانے ہوئے علی کا سپاہی حسین کا مجاہد کھڑا ہوا تھا. ہر لمحے یہ دعا تھی معبود اتنی طاقت اور دے دے کہ میرا آقا آخری سجدہ ادا کر لے. جب سجدہ آخر ادا ہوا تو مسلم ابن اوسجہ زمین پر گرے، حسین نے سلام پھیرا، اٹھ کے اپنی آغوش میں سر رکھا اور کہا اے بھائی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہ مولا پہلے یہ بتائیے کیا میں نے حق ادا کر دیا؟
مولا کیا مجھ سے حق ادا ہو گیا؟ امام نے کہا ہاں میں تم سے راضی ہو گیا۔ ایک مرتبہ کہا کیا محسوس کرتے ہو، کیسی حالت ہے؟ گھبرا کے ایک مرتبہ مسلم کہتے ہیں مولا کوئی بزرگ میرے سرہانے آ کے کھڑے ہو گئے، مجھے بڑی راحت محسوس ہوئی۔ کہا اے مسلم سلام کر لو، یہ میرے نانا رسول خدا ہیں، تمہارا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تڑپ کے ایک مرتبہ مسلم نے کہا آقا اب میرے دائیں جانب کوئی بزرگ آ کے کھڑے ہوئے کہ سلام کر لے، میرے بابا علی مرتضیٰ ہے، تجھے جنت کی بشارت دینے آئے ہیں۔ کہ مولا میرے بائیں جانب کوئی بزرگ آئے کہ یہ میرا بھائی حسن ہے، بھائی کو سلام کر۔ ایک مرتبہ تڑپ گیا مسلم، کہ کیا ہوا؟ کہ اے مولا میری پائنتی کی طرف، میرے پیروں کی طرف کوئی بیوی ہے سیاہ پوش جو مجھ پر گریا کر رہی ہے۔ کہ اے مسلم اپنے پیروں کو سمیٹ لے، یہ میری اماں فاطمہ جنت البقیع سے آ گئی، آئے میرے لال کا چاہنے والا۔ ارے آزادارو سلام اس بیوی پر کہ جس کا پہلو شکستہ ہے، مگر شکستہ پہلو کو لے کر آج بھی ہمارے غریب خانوں میں آ جاتی ہے۔ اے بی بی اپنے لال کا پرسہ لے لیجئے، اے بی بی اس کا پرسہ لیجئے جسے کفن نہ مل سکا، اے بی بی اس کا پرسہ کہ جسے غسل نہ مل سکا۔ میرا امام سلام کرتا ہے، امام زمانہ میرا سلام میرے اس جد پر جسے کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کے دفن کر دیا گیا۔ ہائے غربت حسین کہ جب بیٹا گزر رہا تھا تو کہہ رہا تھا بابا مجھے معاف کر دینا، میں وہ مظلوم بیٹا ہوں کہ باپ کی میت کو بے غسل و کفن چھوڑ کے جاتا ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ اے بابا سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ اس ماہ مبارک میں کیے گئے اس ذکر کو ہمارے توفیقات میں اضافے کا وسیلہ اور ہمارے مرحومین و مرحومات کے درجات میں بلندی کا سبب قرار دے۔ معبود بزرگوں کو قوت و توانائی اور طول حیات عنایت فرما، جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت اگر ناقابل اصلاح ہیں تو انہیں نابود فرما دے۔ بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں سرکار کے انصار و ایوان میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حاجی میر ضامن علی صاحب ابن میر حسن علی صاحب اور مرحومہ زہرہ بیگم بنت میر ذاکر علی مرحوم و مغفور کو ایصال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن